نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار وقال تبارك وتعالى في مقام آخر فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان ليلة من نصف شعبان فصوموا فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام حضرات مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد بعدد كل من صلى عليه وبعدد من قام عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بزرگان محترم، نوجوانان ملت، پردہ میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ سبحانہ و تعالی کا ایک سسٹم ہے. اللہ پاک چیزوں کو بنا کر
ایک چیز کو دوسری چیز پر فضیلت دیتے ہیں. یہ اللہ کا ایک عام دستور ہے پوری کائنات میں. دنیا میں لاکھوں شہر موجود ہے، لیکن اللہ نے مکہ اور مدینہ کو جو شرف بخشا وہ کسی اور شہر کو نہیں بخشا. دنیا میں لاکھوں کروڑوں مساجد ہے، لیکن اللہ نے جو فضیلت مسجد حرام جو مکہ میں ہے، مسجد حرام اور مسجد نبوی کو دی، وہ کسی اور مسجد کو نہیں دی. انبیاء کرام علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش ہے، لیکن جو فضیلت آقا نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ حضرت نبی پاک علیہ السلام کو جو فضیلت ہے اور کسی نبی کو فضیلت نہیں. اللہ نے آسمانی صحیفے کتابیں بے شمار اتاری، لیکن جو فضیلت اللہ نے قرآن کو دی ہے اور کسی کتاب کو وہ فضیلت نہیں. اربوں کھربوں اللہ کے فرشتے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ نے جبریل امین کو دی ہے کسی اور فرشتے کو وہ فضیلت نہیں. صحابہ کم و بیش 1,24,000، لیکن جو فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہے وہ فضیلت کسی اور صحابی کو نہیں. اللہ نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، لیکن جو فضیلت اللہ نے ماہ مکرم شہر رمضان المبارک کے مہینے کو اللہ نے جو فضیلت دی وہ فضیلت کسی اور مہینے کو نہیں دی. اللہ نے دن 7 بنائے ہفتے کے، لیکن جو فضیلت اللہ پاک نے جمعہ کے دن کو دی ہے اور کسی دن کو فضیلت نہیں. ایسے محبوب سبحانی، چہرہ ان کا نورانی، سینے میں آیات قرآنی، سناؤں میں تمہیں ان کی زبانی، جیسے کہتے ہیں خواجہ عبد القادر جیلانی. وہ کہتے ہیں کہ راتیں بھی اللہ نے بہت بنائی ہے، لیکن اللہ نے 5 راتوں کو اس میں فضیلت دی ہے. 5 راتیں برکت والی ہے، فضیلت والی ہے. ایک عید الفطر، رمضان کی اگلے دن کی جو رات ہے، عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، اور شب جمعہ کی رات، جمعرات کا دن گزر کے جو رات آتی ہے وہ شب جمعہ کہلاتی ہے. اور شب قدر اور شب برات جس پہ ہاتھ میں اڑاب ہے. 5 راتیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جو بندی ان 5 راتوں کو جاگنے کا اہتمام کر لیں گے تو اللہ پاک ان کو جہنم سے آزادی دے دیں گے، اللہ پاک ان کی مغفرت کر دیں گے. یہ 5 راتیں جو جاگ لے. برادر محترم، جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم ہوتر بازی کریں، چوراہوں پر بیٹھے، روڈوں پر نوجوان بائک کی ریس کریں. وہ جاگنے کا مطلب نہیں ہے. اسلام میں جاگرن کی رات کوئی نہیں ہوتی ہے، اسلام میں عبادت کی راتیں ہوتی ہے. تو جاگنے کا مطلب ہے وچ عبادت.
عبادت کے ذریعے سے آپ اپنے گھروں میں عبادت کرو، ایز یو لائک، مسجد میں عبادت کرو، جہاں آپ کو کمفرٹیبل ہو وہاں عبادت کرو، لیکن عبادت کے ساتھ ان راتوں کو گزارنا، یہ اس کا مطلب ہے زندہ کرنا، جاگنا۔ تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو شعبان کی یہ 15ویں رات عنایت فرمائی ہے۔ اللہ پاک صحیح معنی میں پوری امت مسلمہ کو اس رات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ بے وقوف آدمی ہے جو یہ کہے کہ اس رات کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ہمارے قاری عادل صاحب نے سورہ دخان کی آیتوں کی تلاوت فرمائی ہے۔ سورہ دخان کی اس آیت میں جو قاری صاحب نے لیلۃ مبارکہ، اس لیلۃ مبارکہ کے لفظ کے معنی حضرت اکرمہ نام کے ایک مفسر گزرے ہیں، قرآن کے تفسیر کرتا، وہ لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی اس آیت میں لیلۃ مبارکہ کا جو لفظ آیا ہے، اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے۔ تو قرآن سے ثبوت ہو گیا، اور حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ مشکات شریف میں روایت حضرت عائشہ کی ہے، ابن ماجہ میں روایت حضرت علی کی ہے، ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ 8 روایتیں علماء نے 15ویں شعبان کی فضیلت میں نقل فرمائی ہے۔ حتیٰ کہ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے ابن ماجہ شریف، جو لاسٹ ایئر میں پڑھائی جاتی ہے بڑے مدرسوں میں۔ اس میں اس کے جو مصنف، اس کے جو لکھنے والے ہیں، انہوں نے ایک مستقل چیپٹر قائم کیا ہے، باب لیلۃ نصف من شعبان، مستقل ایک چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر میں حضرت نے اس رات کی فضیلت والی حدیثیں نقل فرمائی ہے۔ پتہ چلا کہ 15ویں شعبان کی رات بڑی اونچی رات ہے، اللہ نے اسے انعام سے، اللہ نے برکت سے نوازا ہے۔ جناب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا كان لیلۃ من نصف شعبان یطلع اللہ تعالی الى سماء الدنیا فینادی هل من مستغفر فاغفر له هل من مسترزق فارزق له هل من مبتلى فعافيه له ألا كذا وكذا حتى تطلع الفجر۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی روایت فرماتے ہیں کہ آقا انعامدار تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب 15ویں شعبان ہوتی ہے تو اللہ پاک فرسٹ آسمان پر آ جاتے۔ سوچو بزرگو، اللہ نے 7 آسمان بنائے، 7، اور 7 آسمان کے پھر اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اللہ پاک عرش پر تشریف فرمائے اپنی شان کے ساتھ، وہاں سے اللہ پاک سمائے دنیا پر، آسمان جو پہلا آسمان ہے وہاں آتے، دھرتی سے جو ختم ہوتی ہے وہاں سے 500 سال کی مسافت کے اوپر پہلا آسمان ہے۔ اس پہلے آسمان پر آ کر اللہ آواز دیتے، ندا لگائی جاتی ہے،
ہے کوئی مغفرت کا مانگنے والا جس نے گناہ کرتے کرتے اپنے نامہ اعمال کو پڑھ دیا ہو؟ ہے کوئی شیطان کا مارا جس کو شیطان نے بہکا دیا ہو؟ آؤ آج میرے سامنے سچی پکی توبہ کر لو، میں تمہیں معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں۔ اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے، آواز دی جاتی ہے، گنہگارو آؤ، گنہگارو آؤ، مایوس مت ہو، تمہارا رب بہت بڑے حوصلے والا ہے، تمہارے رب کے حوصلے بلند ہے، تمہارے رب کا ظرف وسیع ہے، تمہارا رب کبھی تانا نہیں دیتا۔ آؤ بزرگوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، او گنہگارو اپنے رب کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ علامہ رومی فرماتے باز آنچے کر دی باز ای درگاہ درگاہ نا امیدی نیست۔ حضرت فرماتے کہ اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، آؤ جس نے اپنی زندگی کی ایک ایک دن گناہ کیے حتیٰ کہ کمر چوک گئی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، پھر بھی تمہیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اپنے گناہ سے سچی توبہ اللہ کے سامنے کرو، آج اللہ پاک 1 سیکنڈ میں سارے گناہ کو ڈیلیٹ کر دے گا۔ جی ہاں، یہ اللہ کا سچا وعدہ، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ سچا وعدہ کرتے۔ دنیا کے پولیٹیکل لیڈروں کی طرح اللہ کا وعدہ نہیں ہوتا کہ ووٹ دینے کے بعد تو کون اور میں کون، جیت جانے کے بعد تو کون اور میں کون کوئی نہیں جانتا۔ آج پولیٹیکل پارٹیوں کا یہ حال ہوتا ہے، الیکشن سے پہلے بڑے بڑے تمہیں ہرے ہرے بات دکھائیں گے، ارے تمہارے لیے یہ اسکیم ہے، یہ اسکیم ہے، وہ اسکیم ہے، پھر صرف جب الیکشن ہو گیا پارٹی جیت گئی، کرو ہمارے یہاں ذرا پانی چالو کرا دو نا یا نل چالو کرا دو نا، ارے یار کیا تمہارے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہی کام ہے ہمارے اوپر؟ ہاں بھائی ووٹ مانگنے کے لیے آ رہے تھے تو بہت ہرے ہرے بات دکھا رہے تھے، ابھی جیت گئے تو کیا ہو گیا؟ اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، اللہ پاک جو وعدہ کرتے ہیں وہ نبھا کے دکھاتے ہیں۔ قرآن پڑھو میرے بزرگوں، میری پیاری بہنوں، اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، وہ ذات غفار بھی ہے، ستار بھی ہے، رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے اپنی غفاری اور اپنی ستاری کا واقعہ بیان فرمایا۔ آؤ بزرگوں، میں تمہیں قرآن کی وہ زبانی سنا کر تمہارے ایمان کو میں حرارت دوں۔ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام تو آپ نے سنا ہے، بنی اسرائیل کے جلیل القدر پیغمبر ہے۔ ان کا ایک کزن تھا قارون نام کا آدمی، آپ جانتے ہیں قارون، قرآن پاک کے 20ویں پارے میں آیا ہے۔ فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، بڑی مال و دولت سے اللہ نے نوازا تھا۔ جی ہاں بزرگوں اور بھائیوں، مال بری چیز نہیں ہے، مال بری چیز ہوتی تو اللہ نبیوں کو کیوں دیتا؟ کئی نبی مالدار گزرے، حضرت سلیمان علیہ السلام بہت مالدار تھے، تو مال بری چیز نہیں ہے، پھر کیا چیز بری؟ مال کا نشہ برا ہے، مال کا نشہ۔
1000 کی نوٹ 2000 کی نوٹ جیب میں ہوتی ہے تو ایک بوتل شراب کا نشہ رکھتی ہے، اور اس سے زیادہ پیسے آدمی کے پاکٹ کے اندر ہو تو جناب اس کی لینگویج بدل جاتی ہے. اللہ کو وہ پسند نہیں ہے. مال کا نشہ اللہ کو پسند نہیں ہے. مال اللہ کی نعمت ہے. ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. قرآن پڑھو، سمجھو قرآن کو، علماء سے بزرگوں سے قرآن سمجھو. قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، گائیڈ بک، لائف بک، کانسٹیٹیوشن آف اسلام. قرآن مجید اسلام کا ایک سمویدھان ہے، ایک بندھارن ہے. اس میں زندگی کس طرح ایک مسلمان مرد عورت کیسے زندگی گزارے، اس کی کیا سسٹم ہے، کیا طریقے ہیں، وہ سب قرآن میں بیان کیا گیا ہے. قرآن صرف ختم کی کتاب نہیں ہے میرے بھائیوں کہ نانی کا انتقال ہو گیا کہ مولانا امام صاحب کو بلاؤ، 10 بچوں کو لے کے آؤ، قرآن خوانی کر لیں گے، فاتحہ خوانی کر. بے شک کرو، منع نہیں کرتا، علماء نے منع نہیں کیا ہے. مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا منع نہیں ہے، لیکن قرآن اس کے لیے تو نہیں آیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ کتاب تو ہدایت نامہ ہے، ہدایت کے لیے اللہ نے اتاری ہے. حضرت مولانا ابراہیم صاحب دیولا دامت برکاتہم العالیہ اپنے بیانات میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں ہدایت رکھی ہے. قرآن پڑھو اور اپنے نصیبے کی ہدایت اللہ سے مانگو. حضرت فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو اور قرآن میں اللہ پاک نے جو آپ کے مقدر کی ہدایت رکھی ہے اس ہدایت کو مانگو، اللہ تمہیں ہدایت سے نواز دے. ہم تو ہدایت مانگتی ہیں، ہدایت مانگنے کی چیز ہے. اللہ سے ہدایت مانگو، اللہ ہدایت دے، صحیح راہ دکھا. تو جناب موسیٰ علیہ السلام قارون کو کچھ نصیحتیں کر رہے تھے. قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگائی. بلیم، کسی پر تہمت لگانا گناہ کبیرہ ہے. وداؤٹ پروف بات کرنے کا نام ہے تہمت، بلیم. بلیم کرنا کسی پر یہ ایک گناہ کبیرہ ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی شہادت کو ریفیوز کر دیا. اگر کوئی آدمی جھوٹی گواہی دیتا ہے تو شریعت اسلامیہ میں مفتی کے پاس یا قاضی کے پاس چاند کی گواہی دینے کے لیے جائے گا تو اس کی گواہی نوٹ ہوئی تھی. اتنا خطرناک گناہ ہے جس کو آج ہم لوگ دھڑلے سے نمازی پر بھی، حاجی پر بھی، قاضی پر بھی، مولانا پر بھی، بیچارہ جماعت میں وقت لگانے والا اس پر بھی کسی کو نہیں چھوڑتے. زبان چلتی ہے اور خصوصاً ہماری ماں بہنوں کی زبانیں جو چلتی ہے اور جو ایک دوسرے پر بہتان بازیاں چلتی ہے. بزرگوں کو بہتان لگانا بڑی مشکل چیز ہے. ہاں، قرآن میں اللہ فرماتے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان بولنے کے بعد سمجھتا ہے کہ ہوا میں فائرنگ ہو گیا، حالانکہ اللہ کے سسٹم نے یہاں اس کو نوٹ کر لیا ہے. 2 باڈی گارڈ اللہ نے بٹھائے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون. یہ خیال مت کرو کہ جو بولا وہ بھوگ ہو گیا، نہیں، ریکارڈ میں آ چکا ہے. قیامت میں اللہ کہیں گے کہ اس کو ثابت کر، یہ جو بولا تھا نا زبان سے اس کو ثابت کر. 10 آدمیوں کے بیچ میں فلاں نے حاجی صاحب کے متعلق زبان خراب کی تھی، وہاں تو تیرا بیٹا چل گیا، لیکن یہاں ثابت کر.
یہ وہ عدالت ہے جہاں بڑے سے بڑا وکیل چل نہیں سکتا، جھوٹ نہیں چل سکتی، چرب لسانی نہیں چل سکتی، یہاں حقیقت اور صداقت کے ساتھ بات ہوگی، ثابت کرو اسے، اور ثابت نہیں کر سکتے ہو وہ جہنم سامنے ہے، چلو گیٹ آؤٹ۔ مسئلہ بڑا خطرناک ہے کسی پر تہمت لگانا، اس لیے میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کسی پر تہمت نہ لگائیں، زبان درازیاں نہ کریں، یہ بہت خطرناک گناہ ہے، اڑوس پڑوس کے اوپر تہمتیں لگانا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں تقریر فرما رہے تھے، اللہ کے احکام سکھا رہے تھے، قوم کو احکام بتلا رہے تھے۔ ان احکام میں ایک حکم آیا کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، شادی شدہ ہو کر زناکاری کرے، غلط کام کرتے، تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کا قانون ہے کہ زمین میں گڑھا کھود کر کے اس کو آدھا زمین میں گاڑ دو اور پتھریں مار مار کے اس کو الگ کر دو، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، لیڈیز جینٹس کوئی بھی ہو۔ غلط کام کیا، دونوں شادی شدہ ہے، دونوں کو رجم کر دیجئے۔ اسلامی سزا لگتی بھاری ہے، لیکن ایک کے اوپر سزا جاری ہوگی، 1000 اس سے سبق لیں گے۔ چنانچہ دیکھ لیجیے سعودی عربیہ میں اسلامی سزا آج بھی ہے، تو ریپس کے کیس وہاں وہ نہیں بنتے جو انڈیا میں ریپس کے کیس بنتے، چلتی بسوں میں ریپ ہو جاتا ہے، چلتی ٹرینوں میں ریپ ہو جاتا ہے، ماسٹر اسٹوڈنٹ سے ریپ کر لیتا ہے، کیوں؟ سزاؤں کا خوف نہیں ہے۔ اسلامی سزائیں لگتی بھاری ہے، لیکن وہ انسانوں کے لیے، کائنات میں بسنے والوں کے لیے اللہ نے رحمت بنا کے اتاری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سزا بیان فرمائی، کہ اگر کوئی آدمی شادی شدہ ہو کر کے زناکاری کرے تو اسے رجم کر دو۔ پورا مجمع بیٹھا ہوا تھا بنی اسرائیل کا، تو قارون کھڑا ہوا اور کہا حضرت میری ایک بات ہے کہ اگر وہ گناہ آپ کرے تو، کیا کہا کہ اگر وہ گناہ آپ کرے تو، حضرت نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں کروں تو بھی مجھے میرے اوپر بھی سزا جاری کرنے کی، میں بھی انسان ہوں، میں بھی اس کا مستحق، میں بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہوں۔ تو اس نے ایک عورت کو پہلے سے تیار کر رکھا تھا، تو اس عورت کو مجمع میں بلایا کہ آ ادھر گواہی دے۔ چنانچہ وہ آئی عورت۔ بزرگوں اور بھائیوں اور میرے بہنوں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، مضبوط۔ کوئی من چلا تمہارے ایمان کو پیسوں کی بنیاد پر خرید نہ سکے۔ پھسا ایمان رکھتے ہو، بک جاتے ہو، تھوڑے سے مال و دولت میں بک جاتے ہو، کھانے میں بک جاتے ہو، چائے کے کپ میں بک جاتے ہو، ایسا کیسا پھسا ایمان رکھتے ہو؟ مضبوط ایمان رکھو، دال روٹی کھاؤ، پرانے کپڑے پہنو، نارمل زندگی گزارو۔ اگر اللہ نے نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مالدار بننے کے لیے، لگژری لائف گزارنے کے لیے ایمان سے سودا نہ کرو، ایمان سے سودا نہ کرو۔ ایمان سے سودا کرو گے تو مٹ جاؤ گے، مارے جاؤ گے۔ عورت مجمع کے سامنے آئی، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی جلالی نگاہوں سے عورت کی طرف دیکھا، پیغمبر
اور پھر موسیٰ علیہ السلام پٹھانی طبیعت کے آدمی تھے، اوریجنل پٹھان، ہمارے جیسا ڈپلیکیٹ نہیں، بالکل جلالی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جلال کے ساتھ عورت کی طرف دیکھ کے کہا بول، کیا بولتی ہے؟ عورت کا پانی پانی ہو گیا، حضرت کی آنکھیں اور مجاز دیکھ کے کانپنے لگی، سارا مجمع سننا تھا، اور حضرت اس کی طرف بالکل شیر کی نگاہ سے دیکھے بول، بولتی کیوں نہیں؟ ایسا کون بولتا ہے؟ ایکسپیرینس نہیں ہے آپ لوگوں کو؟ جو آدمی ریئل میں کھڑا ہوتا ہے نا، اس کی آواز بتاتی ہے کہ یہ بالکل ٹرو کھڑا ہے۔ کبھی بھی کوئی میٹر بنے نا، پہچان نہ ہونے، تو آدمی کی لینگویج سے پتا چل جائے گا کہ یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ جو آدمی گپلے والا ہوتا ہے نا، اس کی سمجھو کہ یہ اندر ہے ہی ایسا۔ جو آدمی کھڑا ہوتا ہے وہ بالکل ڈرتا نہیں ہے کسی سے، اور بالکل سینہ تان کے بات کرتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بول، کیا بولتی ہے؟ کانپنے لگی اور کہا کہ حضرت معاف کر دینا، حضرت معاف کر دینا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اس نے مجھے پیسے کا لالچ دیا تھا، اور پیسے کا لالچ دے کے آپ پر بلیم کرنے کے لیے کہا تھا، آپ پر تہمت لگانے کے لیے کہا تھا۔ پورا مجمع سن رہا تھا، لینے کے دینے پڑ گئے۔ قارون کا جو پورا اس نے ایک ڈرامہ بنایا تھا حضرت کو پھنسانے کے لیے، ایک ષڈ اس نے رچا تھا، پورا اس کے خلاف ہو گیا۔ ڈرو مت بزرگوں، اپنے ایمان کو بناؤ، اللہ سے تعلق قائم کرو۔ اگر تمہارا دشمن تمہیں ہلاک کرنا چاہے گا تو اس کی تدبیر اس کے خلاف الجھ جائے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، میرا وعدہ نہیں ہے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ فرماتے جو اللہ کے صحیح معنی میں بندے اور بندیاں ہیں، انہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، ناموافق حالات میں بھی اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چنانچہ اس عورت نے تو مجمع کے سامنے بول دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ کے حضرت نے کہا کہ اللہ پاک، اس نے بہت نالائق اور بہت گری ہوئی حرکت کی ہے، اس کو زمین میں دھسا دے۔ حضرت کی بددعا تھی، اللہ پاک کی رحمت حضرت موسیٰ کی طرف متوجہ تھی، لگ گئی۔ ہاں بزرگوں، بڑی محبت سے میں تمہیں یہ اپیل کرتا ہوں، کبھی کسی اللہ والے کی بددعا مت لینا، ورنہ برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ والے کو ستاؤ گے اور اللہ والے کی آہ نکل گئی تو نسلیں کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ یہ میں نہیں کہتا، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی نقل فرماتے ہیں، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ جو میرے ولی کو ستاتا ہے، اللہ فرماتے مجھ سے فائٹ کرنے کے لیے آ جاؤ، اور اللہ کے ساتھ جس کی لڑائی ہوگی کیا وہ جیتے گا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ اسے دھسا، زمین میں دھسا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ، قرآن میں اللہ پاک نے اس کے ساز و سامان کے ساتھ اس کو زمین میں دھسایا۔ اب اپنے بیان سے متعلق جو بات ہے وہ میں بتا رہا ہوں۔ وہ زمین میں جا رہا ہے، زمین میں اس کا پیر گیا، گھٹنے گئے، موسیٰ علیہ السلام سے معافیا مانگ رہا ہے، موسیٰ معاف کر دو، موسیٰ تم تو میری فیملی کے آدمی ہو، اپنے تو بھائی بھائی ہے، کزن، رشتہ دار۔ پکچر میں ویلن ہوتے ہیں نا، ویلن جب ہیرو اس کے اوپر قابو پاتا ہے تو ایسا ہی کرتے، تو وہ بولنے لگا کہ یار اپنے تو بھائی بھائی ہے، بھائی بھائی، رشتہ داری کا واسطہ دے رہا ہے۔ قارون موسیٰ علیہ السلام کو سینے تک آ گیا، پیر تک آ گیا، پورا جا رہا ہے، لیکن وہ کس کو پکار رہا ہے؟ موسیٰ بچاؤ، موسیٰ بچاؤ۔ وہی آئی،
اللہ پاک نے کہا موسیٰ قسم تیرے رب ذوالجلال کی، ہر مرتبہ وہ تجھے پکارتا رہا کہ موسیٰ بچا موسیٰ بچا، اگر ایک مرتبہ اس کی زبان سے نکل جاتا کہ اے رب موسیٰ، اے موسیٰ کے رب مجھے بچا لے، میری کبریائی کی قسم موسیٰ میں اسے بچا لیتا۔ وہ اللہ جو قارون جیسے خطرناک پاپی کو بچانے کے لیے، معاف کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، وہ اللہ 15ویں شعبان میں پہلے آسمان پہ آ کے کہتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طلبگار کہ میں اسے معاف کروں۔ اس لیے بزرگوں گناہ نہ دیکھو، گناہ دیکھتے ہو، اللہ کی رحمت دیکھو کتنی وسیع ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اس لیے اللہ تعالی سے پوری زندگی کے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کا وعدہ ہے۔ تو فرمایا حل مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافی کا طلبگار میں اسے معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، کوئی بھی ہو۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ہماری عورتیں بھی ماشاءاللہ بیٹھی ہے، اللہ پاک ان کے حاضری کو بھی قبول فرمائے۔ ان کے فائدے کے لیے میں ایک اور واقعہ بنی اسرائیل کا آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ بات واضح ہو کہ اللہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب وہ اللہ کے سامنے دامن پھیلاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ پاک ان کے سارے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بنی اسرائیل میں خوبصورت نوجوان ایک عورت تھی۔ خوبصورتی بری چیز نہیں ہے، خوبصورتی تو اللہ نے جناب یوسف کو بھی دی تھی، خوبصورتی تو اللہ پاک نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمائی تھی۔ خوبصورتی تو اللہ تعالیٰ نے جناب عبداللہ بجلی کو بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ میری امت کے یوسف ہے، اتنے خوبصورت تھے۔ تو لیڈیز اینڈ جینٹس دونوں ہو، خوبصورتی بری چیز نہیں ہے، خوبصورتی کا گمان اور اس کا جو گھمنڈ ہوتا ہے وہ بری چیز ہے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، کوئی بھی ہو۔ خوبصورتی کا گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے۔ اس رنگ پہ کیا فخر کرتے ہو جو رنگ مٹ جانے والا ہے، جو خوبصورتی مان پڑ جانے والی ہے، اس پر کیا اترانا۔ 2 بچوں کی ماں بنتی ہے، کیسی بھی خوبصورت ہوتی ہے، اس کے ساری چیزیں دھیرے دھیرے ختم ہونے چلی جاتی ہے۔ آدمی جوانی میں خوبصورت لگتا ہے، لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ساری چیزیں اس کی جواب دینے لگتی ہے، تو پھر ایسی چیز پر کیا اترانا جو ختم ہونے والی ہے۔ خیر، تو وہ بنی اسرائیل کی خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، شیطان نے اس کو غلط راہ پہ لگا دیا، غلط راہ پہ شیطان نے اس کو لگا دیا۔ اب روزانہ اس نے اپنا ایک کاروبار بنا رکھا تھا، کسٹمر اس کے پاس آتے تھے، بن سور کر ملکہ کی طرح ایک رانی اور ایک سیٹھانی، وہ ایسا بڑا اس کا محل، بہت پیسے کمائے تھے اس نے، ایک تخت تھا اس پر بیٹھتی تھی اور لوگ آتے تھے اس کے پاس۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان جو اللہ والا تھا، برگزیدہ بندہ تھا، اس کا اتفاق سے اس گلی سے گزرنا ہوا، اس عورت پر اس کی نگاہ گر گئی۔ یہ ایک نیچرلی چیز ہے
کہ اچھی چیز آدمی کو بھا جاتی ہے، اس کے دل میں لگ جاتی ہے. اس لیے حدیثوں میں اور قرآن میں نگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم ہے کہ نگاہوں کی حفاظت کرو. تو وہ نوجوان کو عورت اچھی لگ گئی، اب توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے. اس عورت کے پاس گیا تو عورت نے اس کا مذاق اڑایا، تجھے معلوم ہے میرے پاس کیسے کیسے لوگ آتے ہیں. تو وہ نوجوان اپنے گھر چلا گیا، لیکن نہ اس کا نماز میں دل لگے نہ دھندے میں دل لگے. یہ ڈپریشن، غلط محبت آدمی کو ڈپریشن میں لے جاتی ہے. محبت کرنا منع نہیں ہے، محبت تو اللہ نے انسانوں کے نیچر میں رکھی ہے. غلط جو محبتیں ہوتی ہے وہ یا تو آباد کراتی ہے، سوسائڈ کراتی ہے، خودکشیاں. کتنے نوجوان لڑکے چرس اور گانجے پہ آ گئے، کیوں؟ غلط محبتیں کی تھی، انہیں ان کا پریم نہیں ملا، محبوبہ نہیں ملی تو غلط راستے پر چلی گئی. کتنی ایسی نوجوان لڑکیاں ہیں، انہیں ان کی محبت نہیں ملی تو انہوں نے زہر کھا لیا، خودکشی کر لی، ندیوں اور نالوں کے اندر انہوں نے خودکیاں لگا دی اور مر گئی. تو یہ غلط محبت بری چیز ہے. محبت آدمی کرے منع نہیں ہے. شرعی طور پر نکاح پڑھو، نکاح کر کے اپنی گھر والی سے جتنی چاہے محبت رکھو، اللہ پاک نے اجر و ثواب رکھا ہے. خواجہ عبد القادر جیلانی چہرہ ان کا نورانی، سناؤں میں تمہیں ان کو ان کی زبانی، تاکہ ہو تمہارے اوپر لطف رحمانی. حضرت فرماتے کہ 3 موقعوں پر اللہ کو خوشی ہوتی ہے، اللہ مسکراتے. 3 موقع سے، 3 اوسر ایسے کہ اس پر اللہ کو مسکراہٹ آ جاتی ہے. پہلا موقع جب بندہ پہلی صف میں جگہ لینے کے لیے جھٹپٹ جاتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ کیسا ہے، پہلی صف میں جگہ پکڑنے کے لیے کیسا جا رہا ہے. دوسرا موقع جب مرد عورت کو فجر کے لیے جگائے یا عورت اپنے مرد کو فجر کے لیے جگائے، جس کی آنکھ کھل گئی ہے وہ ایک دوسرے کو پیار محبت سے اٹھا رہے ہیں، اور نہیں اٹھ رہے ہیں تو ہلکے سے پانی کے چھینٹے لگا کے پیار سے اٹھا رہے ہیں. یہ دوسرا موقع. یہ دوسرا موقع ہے کہ اللہ کو مسکراہٹ نصیب ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اس منظر کو دیکھ کر مسکرانے لگتے کہ دیکھو یہ میاں بیوی دونوں کیا عمل کر رہے ہیں مجھے راضی رکھنے کے لیے. تیسرا موقع حضرت نے فرمایا کہ جب مرد اپنی عورت کی طرف، اپنی جو شرعی بیوی ہے اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے، یا عورت اپنے ہسبینڈ کو دیکھ کے مسکرائے، جب دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے ہیں تو آسمانوں پر اللہ بھی مسکراتے ہیں. کتنا بہترین عمل ہے. لیکن آدمی آج وہ عمل نہیں کرے گا. سارا غصہ گھر والی پر، دھندے کا غصہ، آفس کا غصہ، کاروبار کا سارا غصہ بیچارے گھر کے بیوی بچوں پہ نکلتا ہے. معصوم بچوں پہ بھی کبھی کبھی آدمی اپنے کاروبار کا غصہ نکال دیتا ہے. ارے بھائی مارکیٹ میں رہتے ہو، ذرا سینہ بھرا رکھو، لاس ہو جائے اللہ پہ بھروسہ رکھو. کاروبار کو کاروبار کی جگہ چھوڑ کے آؤ، فیملی کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ کاروبار تو چلنے نہ چلنے والی چیز ہے، لیکن اس کا غصہ گھر والوں پر، یہ سسٹم اچھا نہیں ہے. خیر بات نکل جائے گی. تو وہ نوجوان نے اس لڑکی کو دیکھا، بس اس کی محبت دل میں گھر کر گئی. اسے چین ہی نہیں آتا تھا، کسی لمحہ چین نہیں آتا تھا. اس نے سوچا کہ میں اپنا مطلب پورا کر کے رہوں گا، مجھے چاہے کتنی قربانی دینی پڑے. اس کے بعد جو تھا سب بیچ دیا، اس سب کچھ بیچ بات کے پیسے کی گٹھڑی بنا کے وہ عورت کے پاس گیا کہ بول ذرا دام بول. وہ پورے پیسے لے کے اس عورت کے پاس پہنچ رہا ہے.
وہ عورت نے وہ پوری کتری اس کو دیکھی. اب دیکھیے وہ نوجوان عورت کے پاس چارپائی پر بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے، چونکہ نوجوان تھا، اللہ کا جو ہے برگزیدہ بندہ تھا، لیکن شیطان نے تھوڑی دیر کے لیے بہکا دیا تھا. اللہ کی طرف سے جھونکا ہے اس کے دل پر اور اس کے دل نے دستک دی. اللہ نے ہارٹ جو بنایا نا، ہارٹ اپنی باڈی میں، یہ سچی چیز ہے. ہارٹ آدمی کا دل جو ہوتا ہے نا، دل وہ بہت سچا ہوتا ہے. آدمی غلط کام کرتا ہے تو بھی اندر سے اس کا دل اس کو کہتا ہے یو آر رانگ، تم غلط جا رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو. ہمیشہ اس کا دل، اور پھر آدمی اپنے دل کی بات سنتا نہیں اور وہ کرنے لگتا ہے، وہ بات الگ ہے. باقی پہلی مرتبہ میں، فرسٹ مرتبہ جب کوئی بھی غلط کام کرے گا تو اس کا دل اندر سے اس کو سگنل دے گا یو آر رانگ، رانگ، غلط کر رہے ہو، غلط کر رہے ہو، مت کرو، مت کرو. یہ دل کہتا ہے. تو وہ نوجوان کے دل میں بات آئی، یار میں آج تک اللہ کی عبادت کرتا تھا، اتنا اچھا اللہ سے تعلق تھا، اللہ سے بے وفائی کرنے کی. تو اس نے عورت سے معافی مانگی کہ سوری یار میں غلط تھا، مجھے ایسا کچھ نہیں کرنا ہے. تو عورت بہت ہنسی، بہت ہنسی، بہت ہنسی اور کہا کیا تو پاگل ہو گیا ہے، پاگل ہے، پاگل. یہاں کتنے لوگ آتے اپنی مرادیں پوری کرتے. آج میں نے تجھے قبول کر لیا، تیرے پیسے لے لیے، سب کچھ ہو گیا، اب میں تجھے کہہ رہی ہوں کہ تم اپنا مطلب پورا کرو، لیکن تم کہہ رہے ہو کہ نہیں بس میں تو اللہ سے. اب اس کے دل میں جب آدمی دل سے کوئی بات پیش کرتا ہے تو سامنے والے پر اس کا اثر ہوتا ہے. یہ نوجوان کی بات اس عورت پر گھر کر گئی، اس کے دل پر گھر کر گئی. وہ سوچنے لگی کہ یار آخر یہ نوجوان پاگل تو نہیں ہے، اتنا نوجوان ہے اور اسے میں نے دعوت دی. پھر بھی حدیث پاک میں سنو نوجوان مردوں اور عورتوں، حدیث پاک میں بخاری شریف میں یہ روایت ہے، ابو ہریرہ راوی ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نوجوان مرد کو کوئی اچھی خوبصورت عورت بدکاری کے لیے دعوت دے، یا کوئی مرد بدکاری کے لیے بلائے کسی عورت کو اور وہ اس کے جواب میں کہے کہ اللہ کی پناہ، توبہ توبہ ہم ایسا کام نہیں کرتے، اللہ پاک اس کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ نصیب کریں گے. قیامت کے دن جس وقت اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں اللہ جگہ نصیب کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ فضیلت ہے. چنانچہ اس عورت کے اوپر یہ بات اثر کر گئی. اس نے جو ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام مجمع میں تھے، اب ایسی عورت تو بالکل مشہور ہوتی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچی. تو موسیٰ علیہ السلام مجمع تھے تو ایک آدمی سے اس نے کہا، بیچ والے سے، کہ بھائی موسیٰ کو کہہ دو کہ بھائی تم سے ایک عورت ملنا چاہتی ہے. موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے اور یہ عورت غلط کاموں میں مشہور تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اس کو کہو کہ میرے پاس وقت نہیں ہے، چل چل تجھے، میں تیرے ساتھ بات نہیں کرتا، تیرے منہ کون لگے. موسیٰ علیہ السلام کو تو یہ معلوم نہیں تھا کہ عورت کیوں آئی ہے. اس کا منہ چھوٹا ہو گیا، گھر گئی، دروازہ بند کر لیا، اور اس عورت نے بزرگوں سے سنا تھا کہ جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا سہارا اللہ ہوتا ہے. تو اس نے جو ہے وضو کیا، کپڑے بدلے اور اللہ کے سامنے سجدے میں گر گئے، رو رو کے معافی مانگی کہ اللہ اب تک تو ناراض تھا، لیکن اب تو تیرا نبی موسیٰ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، میں کتنی گری ہوئی ہوں، مجھے منہ نہیں دیتے تیرے نبی. چنانچہ وہ ابھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ ہی رہی تھی
دروازہ بند تھا. دستک نہیں دروازے پر سے کسی نے نوک کیا. وہ یہ سمجھی کہ بڑا کوئی کسٹمر آیا ہوگا کیونکہ لوگ آتے رہتے تھے، تو اس لیے اس نے وہ دروازہ نہیں کھولا. پھر اور زور سے دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا تو اس نے دیکھا کہ دروازہ کھولنا پڑے گا، کوئی ہے. جیسے عورت دروازہ کھولتی ہے، سامنے کون؟ وقت کے نبی جناب موسیٰ علیہ السلام. عورت تو چوکنا رہ گئی. نبی موسیٰ تم ابھی تھوڑی دیر پہلے تم میری صورت دیکھنے کے لیے تیار نہیں تھے، مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تم نے میرا نام سنتے مجھے ہکال دیا. موسیٰ کیا بات ہے؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سن اے خاتون، کہ جب تو میرے پاس سے آئی تو اللہ پاک کی وحی میرے اوپر اتری اور اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے بندوں کو تم مجھ سے دور کر رہے ہو، میں نے تمہیں نبی بنا کے اس لیے بھیجا ہے کہ تم بندوں کو مجھ سے قریب کرو. تم بندوں کو قریب کرنے کے لیے گئے ہو کہ دور کرنے کے لیے گئے ہو؟ جاؤ اس عورت کے پاس. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس عورت کے پاس بھیج رہے ہیں. چنانچہ اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، توبہ کیا، استغفار کیا، معافی مانگی، سچی توبہ، پکی توبہ. اب اس عورت نے سوچا کہ یہ بستی میں رہنا میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ مشہور ہو گئی تھی نا تو لوگ پریشان کرتے رہیں گے. تو اس نے سوچا کہاں جاؤں. دوبارہ اس بستی میں جو پہلا نوجوان جو اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا تھا، اس نے وہاں جانے کا سوچا. چنانچہ وہ نوجوان کے پاس وہ عورت گئی، اس کے گھر والوں کو، تو وہ نوجوان اس کے ساتھ نکاح تو پڑھا اس نے، لیکن خوشی میں اس کا انتقال ہو گیا. اب یہ عورت وہاں پر ہے. گھر والوں نے سب نے سمجھایا. اس نے بھی کہا کہ دیکھو میں تو اس نیت سے آئی تھی کیونکہ یہ مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میں سے شادی کرنا چاہتی تھی. اس کے گھر والوں نے سمجھایا کہ دیکھ اس کا ایک بھائی ہے، اگر تو کہے تو اس کے بھائی سے تیری شادی کرا دے. بھائی کو پوچھا گیا. لڑکا لڑکی ان سے ان کی چاہت معلوم کرنی چاہیے کہ تم اس رشتے سے راضی ہو کہ نہیں ہو. اب دیکھتی آنکھ کون زہر پیے گا. لیکن دیکھو نوجوان بھی ایسے ہوتے ہیں. کچھ نوجوان کیسے ہوتے ہیں؟ اس نوجوان کے بھائی نے کہا کہ اگر یہ سچی توبہ کر رہی ہے اور اس نے پکی توبہ کر لی ہے اور اپنے سارے کام اس نے چھوڑ دیے تو کوئی بات نہیں، میں اس کو اپنانے کے لیے تیار ہوں، میں اس کے ساتھ نکاح پڑھوں گا. قربانی دی. چنانچہ فرماتے ہیں کہ اس کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ ہوا. اس عورت کا اللہ پاک نے ان دونوں میں ایسی محبت دی کہ وہ عورت بنی اسرائیل کے 7 ولیوں کی ماں بنی. اللہ پاک نے اس کے بدن سے 7 لڑکے ایسے دیے کہ جو بنی اسرائیل کے بڑے ولی بنے. کون سی عورت تھی؟ بازارو عورت، پیشاور عورت، جسم فروش عورت، جسم کا سودا کرنے والی عورت. لیکن جب اللہ کے دربار میں سچی توبہ، ابھی میں نے بتایا نا کہ اللہ گناہ نہیں دیکھتے، اللہ گناہ نہیں دیکھتے، اللہ گناہ کی کوانٹیٹی نہیں دیکھتے کہ گناہ کی تعداد کتنی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائے تیرے گناہ، فکر مت کر، سچی توبہ کر. چاہے تیرے گناہ پہاڑوں کے برابر ہو، ریت کے ذروں کے برابر ہو، ہر گناہ کو تیرا
سب معاف کرنے کے لیے تیار ہے. فرق صرف بات اتنی ہے کہ سچی توبہ کا. چنانچہ اس عورت نے سچی توبہ کی, اللہ نے سارے گناہ معاف تو کر دیے, لیکن 7 ولیوں کی ماں بنایا اللہ نے. یہ ہے بزرگوں. تو میں کیا کہہ رہا تھا آپ کو؟ میں آپ کو وہ روایت سنا رہا تھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, جس میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 15 شعبان کی رات ہوتی ہے تو اللہ پہلے آسمان پہ آ کے آواز دیتے ہیں, حل من مستغفر فاغفر لہ. اس پر سے بات چلی تھی کہ ہے کوئی مغفرت کا طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں. یہ مغفرت کی رات ہے, اسی لیے اس کو شب برات کہتے ہیں. شب برات کا مطلب کیا ہے؟ برات کا مطلب کہ کسی کی بارات نہیں جا رہی ہے. شب کا یہ فارسی کا لفظ ہے, بمعنی رات, اور برات کا معنی چھٹکارا. اللہ تعالی اس رات میں جہنمیوں کو جہنم کی آگ سے چھٹکارا دیتے ہیں, اس لیے اس رات کا نام ہوا شب برات. حدیث پاک میں ہے قبیلہ بنو کلب کی جو بکریاں ہیں, ان بکریوں کے بدن پر جتنے بال ہیں اس بال کے بقدر اللہ تعالی مغفرت فرماتے ہیں. کوئی ٹھکانہ ہے اللہ کی رحمت کا؟ ایک بکری اور اس کے بدن پر کتنے بال, کمپیوٹر فیل ہو جائے آدمی گنے تو. ایسے کئی بکریاں اللہ پاک اس کے بقدر آج کی رات جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں. تو اتنی برکت والی رات مجھے اور آپ کو بھائیوں بہنوں ملی ہے, اس کی قدر کریں. پھر حدیث میں حل من مسترزق فارزق لہ, ہے کوئی روزی طلب کرنے والا جو مجھ سے دامن پھیلا کے اپنی روزی مانگے, میں اس کو روزی کا انتظام کرنے کے لیے بیٹھا ہوں. آؤ, جو شکایت کرتے ہیں کاروبار نہیں چلتا, دکان نہیں چلتی, دھندا نہیں چلتا, جاب نہیں ملتی, آؤ تمہارا رب آج کی رات تمہیں کہہ رہا ہے نوجوانوں جاب نہیں ملتی, اللہ سے آج کی رات جاب مانگو. کاروبار نہیں چلتا, ہوٹلیں نہیں چلتی, دکان نہیں چلتی, اللہ تعالیٰ فرماتے آؤ لوگوں کے سامنے شکایتیں کمپلین میری مت کرو, میرے دربار میں دامن پھیلا کے سچی روزی طلب کرو. آج میں اللہ تمہارے لیے دینے کے لیے بیٹھا ہوں. حدیثوں میں ہے یہ رات بجٹ کی رات ہے. بجٹ, نیکسٹ ایئر کا بجٹ تیار ہوتا ہے کہ آئندہ کس کو زندہ رہنا ہے, کس کو موت دینی ہے, کس کو کتنی روزی دینی ہے. یہ فرشتوں کو 4 حوالے کیا جاتا ہے. اللہ بجٹ بناتے ہیں اور شب قدر جب 27ویں رمضان آتی ہے تو فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. ابھی بجٹ بنتا ہے اور بنتا رہے گا. تو جب بجٹ بننے کی رات ہے تو بجٹ بناؤ اللہ کے پاس. بڑی رات اللہ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے, اس رات کی قدر کی جائے. کب تک ہے؟ حتی تطلع الفجر, صبح صادق تک. صبح صادق تک یہ برکت والی رات ہے. اس رات میں آپ کوئی بھی عبادت کرے, پرٹیکولرلی شب قدر کی کوئی عبادت طے نہیں ہے, شب برات کی کوئی عبادت طے نہیں ہے. ایز یو لائک, آپ کی باڈی جب تک آپ کو ساتھ دیتی ہے, آپ میں انرجی ہے, نفل نماز پڑھیں, صلاۃ التسبیح, زیادہ لمبی نماز پڑھنا چاہتے ہیں صلاۃ التسبیح پڑھیں. امام صاحب آپ کو اس کی ترتیب بتا دیں گے, پہلے بھی بتائی ہوگی. بہت مشہور نماز ہے, 300 مرتبہ تیسرا کلمہ آتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہاں تک بھی پڑھو تو چلے گا. 75 مرتبہ ایک رکعت میں ہوتا ہے, 4 رکعت اس طرح پڑھنی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو کہا تھا کہ ایک نماز سکھاتا ہوں کہ ہو سکے تو زندگی میں 1 مرتبہ اس کو پڑھ لینا. زندگی میں پہلے تو کہا کہ روزانہ پڑھو,
روزانہ نہ ہو سکے تو ہفتے میں پڑھو، ہفتے میں نہ ہو سکے تو مہینے میں پڑھو، مہینے میں نہیں ہو سکتا تو سال بھر میں پڑھو، سال بھر میں نہیں تو زندگی میں تو ایک مرتبہ پڑھو ہی پڑھو۔ کہ حضور علیہ السلام نے اپنے چچا کو یہ گفٹ دی تھی کہ میں تمہیں ایک نماز گفٹ دے رہا ہوں، ہدیہ کر رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، حضور نے ایک چیز دی ہے تو عورتیں بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے، مرد بھی لمبی نماز بھی ہو جائے گی، حدیث پر عمل بھی ہو جائے گا۔ اس لیے صلاۃ التسبیح پڑھو، یا دو رکعت کر کے آپ نیتیں کرو، 2 رکعت عمر دراز کے لیے، 2 رکعت برکت والی روزی کے لیے، 2 رکعت اولاد کی شادی کے لیے، 2 رکعت سیفٹی کے لیے، 2 رکعت ایمان کی حفاظت کے لیے۔ نہ نیتیں کرو، تمہارے اوپر ہے، نیتیں کر کے 2 رکعت کر کے نمازیں پڑھتے جاؤ جب تک آپ کی باڈی آپ کو ساتھ دیتی ہے۔ اور تھکان محسوس ہو جاتی ہے تو گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آرام کر لیجیے، ریسٹ کر لیجیے، جلدی اٹھ کے پھر تہجد پڑھ لیجیے۔ ہاں فجر مس نہ ہونے پائے ورنہ گیا پانی سب ختم۔ فجر مس ہو گئی، آپ کی رات کی عبادت بیکار۔ فجر اور عشاء پھر جماعت آپ کو ادا کرنی ہے۔ صحیح حدیثوں میں کہ جو بندہ عشاء کی نماز با جماعت پڑھے آدھی رات عبادت کا ثواب، اور جو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھے پوری رات عبادت کا ثواب۔ ہم خرما ہو ہم ثواب، سو بھی اور عبادت بھی لو، ایسا قریب رب کہاں ملے گا؟ اس لیے بھائیو، اگر نہیں ہو سکتا تو اسلام میں زبردستی کا سودا نہیں ہے، سو جاؤ اطمینان سے جا کے، لیکن اٹھو، اٹھ کے فجر پڑھو، تہجد پڑھو، اللہ توفیق دے تو یہ سب کام کرنے کے، ورنہ راتیں تو آتی ہے جاتی ہے، آتی ہے جاتی ہے، تو رکنے والی تھوڑی چیز ہے یہ۔ جو لوگ 50 سال کے ہو گئے ان کی زندگیوں میں بالغ ہونے کے بعد 35 مرتبہ رات آ گئی، تو یہ تو آتی ہے جاتی رہتی ہے۔ بتا نہیں آئندہ سال میرا آپ کا نام کس میں ہے وہ مجھے اور آپ کو معلوم نہیں ہے، آج نام لکھا جا رہا ہے۔ اللہ کرے اللہ پاک آپ کو تندرستی دے، اللہ آپ کو لمبی عمر دے اور بار بار یہ راتیں دیکھنا نصیب کرے، لیکن بزرگوں اس رات سے فائدہ اٹھاؤ گے؟ ہاں، نیت کرو۔ مومن کی سب سے بڑی چیز ہے اس کی اچھی نیت۔ نیت موسٹ امپورٹنٹ اسلام میں، کیونکہ اچھی نیت بغیر عمل کے بھی ثواب دلاتی ہے۔ اچھی نیت بغیر عمل کے بھی ثواب دلاتی ہے، اس لیے نیت اچھی کرو۔ ہماری بیماری یہ ہے کہ ہم نیت ہی نہیں کرتے۔ ارے اللہ کے بندوں بندیوں، نیت تو کرو کہ اللہ یہ کرے گا تو میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا تو میں یہ کروں گا۔ بنی اسرائیل کا ایک آدمی جا رہا تھا، تو کچھ اللہ کے بندے ہوتے ہیں، اس نے ریت کا ایک ٹیلا دیکھ کے کہا کہ اگر اللہ مجھے اتنا سونا اور اتنا مال دیتا تو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا، خرچ کر دیتا۔ بات بندے دل سے بولتے ہیں، فوراً اللہ پاک نے، اللہ علیم بذات الصدور ہے، اللہ الغیوب ہے، اللہ بندوں کے الفاظ کو جانتے ہیں کہ یہ دل سے کہتا ہے یا ایسے ہی بکواس ہے۔ فوراً اللہ نے وقت کے نبی کو کہا کہ جاؤ اور اس بندے کو خوشخبری سناؤ کہ ہم نے تم کو اتنا ثواب دیا کہ سمجھو کہ اگر یہ پہاڑ، یہ ریت کا ٹیلا جو تم نے دیکھا وہ سونے کا ہوتا اور تم اللہ کے راہ میں اس کو قربان کرتے، اس کا ثواب ہم نے تمہاری سچی نیت کی وجہ سے دیا۔ یہ سچی نیت کا انعام ہے۔ اس لیے بہترین نیت کے ساتھ صرف شب برات نہیں، پوری زندگی کے لیے نیت کرو۔ کیا نیت کرو؟ کہ مرتے دم تک میرے بات سنو، غور سے سنو، اس کو دل و دماغ میں بٹھاؤ، اس کو مسلمانوں ڈرو مت،
یقین رکھو اور یہ عزم کرو، حالات کیسے بھی آ جائیں، حکومتیں کیسی بھی آ جائیں، لیکن ایمان پر، اسلام پر باقی رہیں گے۔ مریں گے تو اسلام پر، جیئیں گے تو اسلام پر، جیے تو جی لیں گے ورنہ جام شہادت پی لیں گے۔ اس نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ رہو، ایمان کا سودا نہ کرو، یہ نیت کرو کہ ہم جب تک رہیں گے انشاءاللہ کوئی بھی ایسی طاقت نہیں آ سکتی ہے جس کو چاہے پارلیمنٹ میں جتنے قانون بنانے ہو بنائے، سی اے بناوے، ڈبل اے بناوے، ایک اے سے لے کے زیڈ تک کے جتنے حروف ہیں اس کے جو قانون بنانے ہو بناوے، پوری اے بی سی ڈی کے، لیکن آپ اپنے رب پر بھروسہ کرو، کوئی طاقت تمہیں یہاں سے نہیں نکال سکتی ہے۔ تم اپنے ایمان میں اگر سچے ہو، پکے ہو، تو اللہ تمہاری سیفٹی کرے گا، اللہ تمہارے گھروں کی سیفٹی کرے گا، تمہاری مسجدوں کی سیفٹی کرے گا، تمہاری اولاد، تمہارے بیوی بچوں کی اللہ حفاظت کرے گا۔ وہ محافظ ساتوں آسمان پہ بیٹھا ہے، وہ کہیں غافل نہیں ہے۔ اس لیے نیت کرو۔ کیا نیت کرو گے؟ جب تک زندہ رہیں گے، غور سے سننا، جب تک زندہ رہیں گے ایمان کے ساتھ، نبی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ، شریعت و سنت کی تابعداری کے ساتھ، پوری اسلامی آئیڈینٹی کے ساتھ ہم اس دیش میں زندہ رہیں گے۔ یہ دیش ہمارا تھا، ہے اور رہے گا۔ کوئی بڑی سے بڑی طاقت ہم کو یہاں سے نہیں نکال سکتی ہے۔ اس کا آپ عزم کریں، اندازہ کریں، انشاءاللہ اللہ کی مدد ضرور آئے گی۔ ارادہ کرو، ہماری چاشت کی نماز، اشراق کی نماز، مسواک، تبلیغ جماعت، پوری ایکٹیویٹیز، اسلامی تشخص، اسلامی آئیڈینٹی، اس کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے۔ کچھ بھی ہو، آپ سفر کرو، داڑھی کے ساتھ سفر کرو، ٹوپی کے ساتھ سفر کرو، کرتا پاجامہ پہنو، کسی سے مت ڈرو، کچھ نہیں۔ موت کا ایک وقت طے ہے، قبر کی پہلی رات طے ہے۔ جب تک وہ وقت آنے والا نہیں ہے، کوئی مائی کا لالا کو موت نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتا ہوں، ایمان کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کس کی ضرورت ہے؟ ایمان، اللہ پر وشواس، اعتماد۔ کہتے ہیں نا، کوئی وشواس، ڈاکٹر کے پاس جاتے کیا اب ہمارا پر وشواس رکھو، تمہیں یار تمہیں وشواس رکھو، ہماری دوا کھاؤ، 6 مہینہ دوا کھاؤ، ہماری بیماری دور نہ تھے تو منے کہہ دو۔ ایک ہمارے جیسا انسان کیا کہہ رہا ہے؟ وشواس رکھو، وشواس، شردھا جس کو ہم کہتے ہیں۔ پوری دنیا شردھا پر چل رہی ہے، وشواس پر چل رہی ہے۔ اس لیے اللہ پر بھروسہ اور وشواس صحیح معنی میں رکھ کر زندگی گزارو، اور اس مبارک رات میں نیت کرو کہ انشاءاللہ ایمان اور اسلام والی زندگی گزاریں گے۔ اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرو اور اس رات کا فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھوڑی سی گزارشات تھی، انشاءاللہ اللہ کبھی زندگی میں اور موقع دے گا تو اور آپ کے سامنے باتیں پیش ہوتی رہیں گی۔ مبارک رات ہے، زیادہ لمبی دیر تک بات کرنا اور پھر آپ کوئی بات عبادتوں میں لگنا ہوگا، کھانا پینا ہوگا، اس لیے میں یہی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے امام صاحب؟